اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 9 پر ہیں۔ پہلے آیت دیکھتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی آیت 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پے در پے آئیں گے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پے در پے آئیں گے، لگاتار آئیں گے۔ یعنی قریش کی 1000 جنگجو فوج کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمان سے پے در پے آئیں گے۔ دیکھیے یہاں اس آیت 9 کے اس حصے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے مثال طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ قوم لوط کی زمین کا تختہ پلٹنے کے وقت جو واقعہ پیش آیا تھا کہ صرف جبرائیل امین نے اپنے ایک پر کے ذریعے سے زمین کے تختے کو الٹ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بے پناہ طاقت عطا کی ہے، اور اس واقعے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو قوم لوط کی زمین کا تختہ پلٹنے کے وقت پیش آیا تھا کہ صرف جبرائیل امین نے آ کر ایک پر کے ذریعے سے زمین کے تختے کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو صرف ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ انسان تعداد سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو یہ انسانی مخلوق ہے یہ تعداد سے بہت متاثر ہوتی ہے، اس لیے دشمن کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں پوری طرح سے اطمینان پیدا ہو جائے، ان کے دل پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں۔ سورہ انفال کی اگلی آیت نمبر 10 میں یہی مضمون آیا ہے، اور اس مضمون کو ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، صرف لکم کا فرق ہے، ورنہ پوری آیت ویسی ہی ہے جیسے ہم پارہ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، وہاں پر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ہے، یہاں پر ہے ان اللہ عزیز حکیم۔ بہرحال یہ ایک جیسی آیت ہے، تو یہ مضمون اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یعنی اس واقعے کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فیکون کی شان رکھتے ہیں، جو چاہے کر دیں۔ وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتے تھے، لیکن انسانی ذہن کا خیال کیونکہ اس کے سوچنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی تسلی کے لیے یہی نہیں کہ صرف 1000 فرشتے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا،
بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی تمہیں اطلاع بھی دے دی، تمہیں باخبر بھی کر دیا کہ تم قدم جمائے رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو شان وراء الورا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن انسانی ذہن کا خیال رکھتے ہوئے انسانوں کے دل کی تسلی کے لیے یہی نہیں کہ صرف 1000 فرشتے بھیجنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی تمہیں اطلاع بھی دے دی کہ بس تم قدم جمائے رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 11 کی طرف، یہ بھی واقعہ بدر سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو پاک کر دے۔ بدر کی رات تمام صحابہ پر پرسکون نیند میں وہ سوئے، اور اسی رات رمجھم بارش بھی ہوئی تھی۔ صحابہ پر یہ پرسکون نیند اور بارش کا نزول دو اہم معجزے تھے جن کا ظہور خاص طور پر اہل اسلام کی مدد کے لیے عمل میں لایا گیا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ بدر ہے مسلمین کے لیے بہت سخت تھا، یہ مرحلہ مسلمین کے لیے بڑا سخت تھا، چنانچہ فطری طور پر اس رات اہل اسلام میں بے فکری اور بے چینی ہونی چاہیے تھی کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہم بچ پائیں گے بھی یا نہیں، مگر عملی طور پر اس معاملے کے بالکل برعکس ہوا۔ صحابہ اکرام کو پرسکون کی نیند آئی، صحابہ اکرام کو پرسکون کی نیند وہ سوئے، اور صبح جیسے ہی صبح ہوئی بالکل تازہ دم ہو کر اٹھے۔ اسی طرح جو رات میں بارش ہوئی تھی وہ بھی اہل اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ثابت ہوئی۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ نیند تو بہت دور کی بات، ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، آدمی کو اپنی پتہ نہیں رہتی ہے، لیکن پرسکون نیند کا آ جانا اور اللہ کی طرف سے رمجھم بارش کا ہو جانا، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نصرت ثابت ہوئی۔ اور ابن کثیر نے سفیان ثوری بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ امن اور امان کی نشانی ہے، اور نماز میں نیند کا آ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نیند کی حالت، جنگ میں نیند کی حالت اللہ کی طرف سے امن اور اطمینان کی نشانی ہے، اور نماز میں نیند کا آ جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو بارش ہوئی تھی اس بارش نے تو کمال ہی کر دیا تھا، اس بارش نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ قریشی فوج نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں بارش بہت تیز ہوئی اور میدان میں کیچڑ ہو کر چلنا مشکل ہو گیا تھا، اور جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقیم تھے، جہاں صحابہ ٹھہرے تھے، یہاں ریت کی وجہ سے چلنا دوبر ہو رہا تھا، یہاں بارش ہلکی ہوئی
جس نے تمام ریتے کو جمع کر میدان کو ایک دم نہایت خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس آیت 11 میں انہی دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے پاؤں جما دے۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 12 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا پروردگار وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ اس سے بڑی اور خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ میں ابھی ان کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، میں ابھی ان کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، پس تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور ان کے ایک ایک کوروے پر۔ بنان کہتے ہیں انگلی کے جو کوروے ہوتے ہیں اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو بھرپور مقابلے کے دوران خوف، رعب اور ہراس میں مبتلا کر دیا، اور یہ بات تجربے سے شاہد ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کے مقابلے میں اگر خوفزدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ وہ گویا کہ حملہ کرنے والے کے رحم اور کرم پر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ آگے چلتے ہیں آیت 13 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ بالکل صریح الفاظ ہیں آیت کے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اہل قریش سے براہ راست خطاب ہے، یعنی سورہ انفال کی جو آیت 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، لو یہ چکھو، لو یہ چکھو، یعنی ابھی ہماری طرف سے سزا کی یہ پہلی قسط ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی کہ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری سزا بس یہی تھی، بلکہ اصل سزا تو جہنم ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی تم تیار ہو جاؤ۔ کفر کرنے اگلی آیت 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو
جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کفر کرنے والوں سے میدان میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اگلی آیت 16 ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا، دو صورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے مستثنا اور الگ کر دیا ہے، اور جو کوئی بھی اس سے اس دن پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے لیے کہ وہ کوئی داؤ پیچ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، یعنی داؤ پیچ کے لیے پیچھے ہٹنا یہ اس میں شمار نہیں ہے۔ اور آگے ہے او متحیزن الی فئۃ، یا دوسری جمعیت سے ملنا ہو، یعنی جنگ کے دوران اپنی فوج کے کسی دوسرے دستے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا بھی پیٹھ پھیرنے میں شمار نہیں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے بزدلی دکھائی اور پیٹھ پھیری، فقط باؤ بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور اس آیت کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ یعنی بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں اور شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے دشمن کی طرف پھینکیں۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کنکریاں کہاں کہاں تک پہنچی اور ان کے کیسے کیسے اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں بہرحال یہ کہنا ہے کہ اس عمل کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھیں یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھیں، تو اس عمل کو بھی، یہ اصل بات ہے اس جملے کو لانے کے لیے کہ اس عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، جب وہ کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایسی آزمائشیں جو آتی ہیں ان ایمان والوں کی چھپی ہوئی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس طرح کی جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان ایمان والوں کے اندر جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 18 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کی تمام چالوں کو ناکام بنانے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا، یعنی اللہ نے فیصلہ کن فتح کے ذریعے سے اس کی نصرت یہ بتلا دیا کہ اس کی نصرت اور مدد کس گروہ کے ساتھ ہے۔ اس جنگ کے بعد حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا پوری طرح سے واضح ہو گیا۔ اور آگے ایک ہدایت اور بھی ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ،
اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. تفسیر عثمانی میں ہے، عثمانی تفسیر میں ہے کہ یہ آیت کفار مکہ، اس آیت میں براہ راست کفار مکہ کو خطاب ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو یہ فیصلہ کب ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، سورہ سجدہ میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو حضور سے کہا کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا. تو قیامت، تو پورا فیصلہ جو حقیقی فیصلہ ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دیکھ لو کیسے تم کمزور اہل اسلام سے تم کو سزا ملی ہے، اور کتنے کمزور تھے، ان کمزور لوگوں سے تم نے شکست کھائی. اب بھی اگر تم نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہوگی. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو جہل نے روانگی سے پہلے، مکے سے روانگی سے پہلے دعا کی تھی، اور یہ دعا کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کی تھی، کعبے کا جو پردہ ہے اس کو پکڑ کر کی تھی، اور کہا تھا کہ اے خداوند دونوں فریق میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اس کو فتح عطا فرما اور فساد پھیلانے والوں کو مغلوب کر دے. یہ دعا کس نے کی تھی؟ ابو جہل نے. تو گویا کہ اس آیت میں ابو جہل کی دعا کا جواب بھی اللہ نے مذکور کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے. یعنی جو اللہ کی نظر میں اعلیٰ اور افضل گروہ تھا اللہ نے اسے فتح سے نوازا، اور وہ گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھا اس کو شکست عطا فرمائی، اور وہ گروہ جس کو اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا وہ گروہ اللہ اور اس کے رسول کا گروہ ہے. تو ان آیتوں میں واقعہ بدر کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.